مشترکہ خوشحالی اور دنیا میں امن کے لیے چین سے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے 75ویں یوم تاسیس پر پیغام۔ چینی قیادت کو مبارکباد بھی دی، چین کو پاکستان کی اولین ترجیح قرار دے دیا۔ کہا پاک چین اقتصادی راہداری کو اعلیٰ معیار پر ترقی دیں گے۔ سی پیک پاکستانی عوام کے لیے سود مند، خطے میں روابط اور خوشحالی بڑھانے کی ضمانت قرار۔ وزیر اعظم نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے چین کے کردار کے معترف شہباز شریف نے یاد دلایا کہ IMF سے مذاکرات میں چین کا پاکستان کو مسلسل تعاون حاصل رہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آئینی عدالت کا قیام ناگزیر قرار دے دیا۔ وکلا تنظیموں سے خطاب میں کہا آئینی عدالت کا مینڈیٹ آئینی معاملات کی تشریح ہوگا۔ افتخار چودھری کے دور میں بے نظیر بھٹو نے آئینی عدالت کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت عدلیہ میں اصلاحات کے وعدے پورے کرنے کا عزم۔ کہا عدالت سے سیاست کی امیدیں رکھیں گے تو جمہوریت اور عوام کا نقصان ہوگا۔ ججز نے سیاست کرنی ہے تو اپنی سیاسی پارٹی بنائیں پھر رابطہ کریں۔ ججز کا کام ڈیم بنانا، کراچی کو پرانا یا نیا بنانا نہیں۔ اتنے کیسز پینڈنگ میں ہیں، ججز کی تعیناتی کے نظام کو درست کرنا ضروری ہے۔ چیف جسٹس کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ، حکومت کی سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لانے کی تیاری۔ وزارت قانون نے آرڈیننس کابینہ منظوری کے لیے بھجوا دیا۔ ذرائع کا دعویٰ، آرڈیننس میں مقدمات مقرر کرنے کے لیے چیف جسٹس کے اختیارات میں اضافہ تجویز۔ آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سینئر جج اور چیف جسٹس کا مقرر کردہ جج کیس مقرر کرے گا۔ اس سے قبل چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز کا 3 رکنی بینچ کیس مقرر کرتا ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق ہر کیس کو اس کی باری پر سنا جائے گا، ورنہ وجہ بتائی جائے گی۔ ہر کیس اور اپیل کی ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ بھی تیار کیا جائے گا جو عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ اپوزیشن کو کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول۔ بلاول بھٹو کو مجوزہ ترمیم مسودہ کا پتہ ہے، نہ ہی وزیر قانون کو۔ عمر ایوب نے حکومت اور اتحادیوں کو کٹ پتلیاں قرار دے دیا۔ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی نے مسودہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا مولانا بھی اسے مسترد کر چکے ہیں۔ عمر ایوب نے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے کردار پر بھی تحفظات ظاہر کر دیے۔ کہا حکومتی کمیٹی اور ان کے اتحادیوں کا کردار کمیٹی میں منفی رہا۔ بل پاس ہو جاتا تو مارشل لا لگ جاتا۔ یہ چاہتے تھے کہ اپنے پاؤں کاٹ کر کسی اور کے حوالے کر دیں۔ ایسی کوئی ترمیم آئی تو اس کا پارلیمنٹ میں مقابلہ کیا جائے گا۔ عمر ایوب کا 2 ٹوک پیغام۔ آئین میں ترمیم کا بل انتہائی خطرناک ہے۔ سابق صدر عارف الوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا فوج کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی بل مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کسی صورت پر یہ ترامیم تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ حکومتی ارادہ واضح ہے، جب ایک چیف جسٹس کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اتنی جلدی میں بل کی منظوری کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر 8 اعتراضات عائد۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کر درخواست واپس کر دی۔ درخواست پر اعتراض کیا گیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا حق ہے کہ کسی بھی بل کو منظور کریں۔ اراکین پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ قانون سازی مقننہ کا حق ہے، مقننہ پر قانون سازی نہ کرنے کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مفروضاتی ہے۔ بار کونسل ایکٹ کے تحت وکلاء فریق نہیں بن سکتے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے عبوری حکم نامے کا اطلاق سپریم کورٹ پر لازم نہیں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ کہا الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہو چکا، اب مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن قانون پر عمل درآمد کرے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی چھٹی لکھتی ہے اور کہا پنجاب اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے۔ لیگی ارکان نے بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی۔ الیکشن کمیشن قرار دے کے فہرست نہ دینے والی جماعت مخصوص سیٹوں کے لیے اہل نہیں۔ درخواست میں استدعا، وزیر اطلاعات کی بھی اسپیکر کے الیکشن ایکٹ سے متعلق موقف کی تائید۔ کہا کسی ادارے کو یہ حق نہیں کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے۔ سنی اتحاد میں شامل ہونے والے پی ٹی آئی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن اجلاس بھی ایک بار پھر بے نتیجہ، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اجلاس آج پھر ہوگا۔
پاکستان کو IMF سے $7 ارب ملنے کا امکان، پاکستان کی مجموعی ضروریات $12 ارب سے زائد۔ قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں وزیر خزانہ کی IMF پیکیج سے متعلق بریفنگ، ارکان کو اعتماد میں لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے آگاہ کیا کہ سبسڈی کے معاملے میں IMF کو بتا دیا گیا ہے، مشکل نہیں ہوگی۔ پاکستان IAEA بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے مطابق پاکستان بورڈ آف گورنرز کا 21ویں دفعہ ممبر بنا۔ ممبرشپ پاکستان کے IAEA میں فعال کردار کا عکاس ہے۔ بھارتی کمانڈر پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے معترف یونائیٹڈ پیس مشن کے فورس کمانڈر بھارتی لیفٹیننٹ جنرل ایس موہن کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو خط، صلاحیتوں کا اعتراف، عزم کی تعریف کی۔ کہا کہ جنوبی سوڈان میں پاکستانی امن دستے سول آبادی کے بہترین محافظ ہیں۔ بلو ہیلمٹ میں پاکستانی دستے سیلاب متاثرین کے لیے بھی راحت کا باعث بنے۔ چیلنجنگ ماحول میں مشکل ترین انجینئرنگ ٹاسک مکمل کیا۔ خط میں بریگیڈیئر شفقت اقبال کے بطور سیکٹر کمانڈر اور لیفٹیننٹ کرنل شہباز اسلم کے بطور کمانڈنگ آفیسر کردار کی خصوصی تعریف۔